ہمیں خدا، یہ ظاہری اعتبار سے ہر ظاہر کا باطن سے تعلق ہے، ہر ظاہر کا باطن سے تعلق ہے۔ یہاں پر جو میں نے عرض کیا، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، اتنا فی الحال جسے کہتے ہیں کہ یہ فارمولا اگر سمجھ میں آ گیا، یہ پیٹرن اگر سمجھ میں آ گیا کہ یہ ڈھلا کیسے ہے جملہ، اس سینٹینس کا کنسٹرکشن کیسے ہوا ہے، کمپوزیشن کیا ہے اس کی، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حرف جر ہے، مجرور ہے، ظرف ہے، ظرف کا ایک متعلق ہوتا ہے اور وہ متعلق جو ہے وہ یا فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے، اور وہ یہاں ادب کا تقاضا یہ کہ بعد میں ہو، تو ہر سورے میں بسم اللہ سے پہلے سوچ یہی نہیں کہ کیا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد، یہ فقرہ اقتباس کر رہا ہوں میں آیت اللہ العظمى امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی تفسیر سے۔ انہوں نے جب تفسیر سورہ حمد بیان فرمائی تھی تو اس میں یہ کلیدی مطلب وہاں بیان کیا تھا، کہتا بسم اللہ الحمد، یہ حمد ہے بسم اللہ کا متعلق یہاں پر، اور یہ بالکل الگ ایک قول ہے۔ لوگ بسم اللہ ابتدئ بسم اللہ استعینو کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الحمد یا بسم اللہ احمد، میں اللہ کے نام ہی کے واسطے سے اللہ کی حمد کرتا ہوں، یعنی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں حمد کرنے کے لیے، میں کس چیز کے ذریعے سے اللہ کی حمد کروں، کیا چیز لاؤں، کون سا لفظ لاؤں جس سے اللہ کی حمد ہو، ہے کچھ ایجاد کر سکتے ہیں ہم، آپ ایک لفظ بھی ایجاد کر سکتے ہیں، جو لفظ بھی ایجاد نہ کر سکتے ہوں اور کیا ایجاد کریں گے، ہاں جو کچھ ایجاد کرتے ہیں وہ سب اذن الہی و مشیت الہیہ سے، یہ الگ بحث ہے، بحث انشاءاللہ کوشش کروں گا اسی سلسلے میں آ جائے۔ یہ سب تمام سائنسداں ایجادیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ کل پرزے کی طرح ہیں۔ اگر اذن الہیہ مشیت، اذن الہی مشیت الہیہ درمیان میں نہ ہو تو کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ نہ دیکھیے کون کر رہا ہے، یہاں عجیب و غریب بحث چھڑ جائے گی، کرسچن کر رہے ہیں، جیو کر رہے ہیں، ہندو کر رہے ہیں، مشرک کر رہے ہیں، ملحد کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ کر رہے ہیں، انکشافات ڈسکوریز وہ کر رہے ہیں۔ اذن الہی اگر نہ ہو تو کسی قلم سے ایک کلمہ نہیں ادا ہو سکتا، اور اذن الہی نہ ہو تو کسی علم کا انکشاف نہیں ہو سکتا، ہر علم کا انکشاف اذن الہی سے ہو رہا ہے، وہاں ایک پروگرامی ہے کس وقت ہمیں کس چیز کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہاں ایک مسابقت ہے، ایک دوڑ ہے، قرآن مجید نے کہا ہے کہ دوڑو، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک مقابلہ آ رہی ہے، جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے، جیسے کھیل کے میدانوں میں ہوتا ہے، دوڑ کا مسابقہ ہے، دیکھیں 100 میٹر کی دوڑ میں کون بچہ آگے نکل جاتا ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے، اللہ نے یہ دنیا اس لیے سجائی ہے کہ کھیل کھیل میں خیر کا پالا جیت لو، دوڑ ہے۔ دیکھیں تم زیادہ محنت کرتے ہو تو تمہارے ذریعے سے انکشاف ہوگا، تم زیادہ محنت کرو گے تمہارے ذریعے سے انکشاف ہوگا، انکشاف تو ہوگا علم الہی کا، قدرت الہیہ کا، اس لیے کہ جب بھی کسی علم کا انکشاف ہوگا تو ہمیشہ کفر کی موت ہوگی، ایمان کی جیت ہوگی، یہ یاد رکھیے۔ ممکن نہیں ہے کہ علم سے ایمان کی رگیں کٹ جائیں، ممکن نہیں ہے۔
علم سے جسے آپ صحیح معنی میں علم کہہ سکیں، علم سے کبھی ایمان کی شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، جہل سے نقصان پہنچتا ہے، نادانی سے نقصان پہنچتا ہے۔ ایمان کے لیے جہالت خطرہ ہے، علم نہیں۔ وہ جہالت ہی ہے کہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد خود کو اللہ کا محافظ سمجھنے لگتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اس کا محافظ ہے۔ جب میں کل بھی عرض کر رہا ہوں، خود کو اللہ کی توحید کا، اللہ کی شان کا محافظ سمجھتا ہے۔ اس سے بڑی جہالت ہوگی کوئی؟ زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور خود کو لا الہ الا اللہ کا محافظ سمجھ رہا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ تمہارا محافظ ہے، نہ کہ تم لا الہ الا اللہ کے محافظ ہو۔ اگر جذبہ یہ ہے تو تم تباہ ہو رہے ہو، کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، یہی آواز تمہیں جہنم تک پہنچائے گی۔ جملہ سخت ہے، حقیقت ہے۔ ہم اپنے کو اللہ کا محافظ سمجھیں تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ کو اپنا محافظ بنا لیں تو ٹھکانہ جنت ہے۔ بہرحال اس نقطے سے یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ اہل ذوق، اہل بصیرت کبھی بسم اللہ پر کسی فعل کو یا اسم کو مقدم نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے ابتدئ بسم اللہ، کہتے ہیں بسم اللہ ابتدئ۔ اچھا، 4-5 منٹ اور ہیں غالباً، اس کے بعد اذان ہے۔ اس 4-5 منٹ میں ایک مطلب اور، البتہ مطلب بہت اہم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ گرامر کا تقاضا ہے کہ جار و مجرور جہاں ہوگا وہاں ایک لفظ متعلق ہوگا۔ اسے اور مثال دے کے واضح کر دو متعلق کے معنی کیا ہے۔ جیسے اردو میں سے اور تک کا لفظ سنو، تو سے اور تک سے ایک اسم جوڑ دیجئے، جملہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ لندن سے کہہ کے میں چپ ہو جاؤں، کوئی بات بنے گی؟ اس کے معنی ہے کہ لندن سے میں کوئی لفظ اور جوڑے گا۔ جب جڑے گا لندن سے جاتا ہوں، لندن سے بولتا ہوں، کسی سے فون پہ اگر بات کر رہے ہیں آپ، لندن سے دہلی جا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی اسم و فعل اور آئے گا تب بات بنے گی، ورنہ صرف لندن سے کہنے سے بات بنے گی نہیں۔ لندن تک کیا، لندن تک۔ اسی طرح اب اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو یہ حرف اور جار و مجرور کا مجموعہ ہے، اس سے بات بنتی نہیں جب تک کہ کوئی اور فعل یا اسم جڑے نہیں، اسے کہتے ہیں متعلق۔ سمجھ نہیں ہوتا، اتنی سی بات ہے۔ یہ جو جڑے گا لفظ یہ حسب حال جڑے گا، جس کیفیت میں ہوں گے۔ کل عرض کر چکا ہوں، پانی پی رہے ہیں تو وہ بات وہاں مقدر ہوگی کہ میں اللہ کے نام سے پانی پی رہا ہوں۔ کھانا کھائیں گے اور اس وقت کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ترجمہ ہوگا اللہ کے نام سے کھانا کھا رہا ہوں۔ سو رہے ہیں تو کہیں گے اللہ کے نام سے سو رہا ہوں۔ جب سوروں کی بات آئے گی تو پھر یہ لفظ وہاں ڈھونڈنا ہوگا کہ جس سورے کے شروع میں بسم اللہ ہے اس میں کیا لفظ آیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کلید مطلب یہ، کنجی یہ ہے، کی پوائنٹ یہ ہے کہ ہر سورے کے شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو سورہ الحمد سے والضالین تک ہے اس میں ڈھونڈیے کہ کون سا لفظ ہے جو بسم اللہ سے متعلق ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، اب سورہ بقرہ میں تلاش کیجئے کہ کون سا لفظ ہے یا کون سا کلمہ ہے جو اس بسم اللہ سے متعلق ہے۔ سورہ عنکبوت کی بات ہے تو وہاں تلاش کیجئے کہ کون سا کلمہ ہے سورہ عنکبوت میں جو اس بسم اللہ سے متعلق ہے۔ بسم اللہ جو الحمد کی ہے اس کا متعلق سورہ عنکبوت میں نہیں ہوگا، اور جو سورہ عنکبوت کے شروع میں بسم اللہ ہے اس کا متعلق سورہ حمد میں نہیں ہوگا۔ واضح ہے بات؟ اس لیے یہ مکتب فکر کہتا ہے، یہ تفسیر کا مکتب کہتا ہے کہ ہر بسم اللہ کا متعلق الگ تلاش کرنا ہوگا اور ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات،
اور وہ یہ جو بات عرض کرنا تھا وہ شاید رہی جاتی ہے کل انشاءاللہ. اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بسم اللہ کے بعد ایک ہی متعلق ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ متعلق ہو. مثلا سورہ مبارک حمد ہے، بسم اللہ احمدو یا بسم اللہ الحمدو، ایک بات ہو گئی. بسم اللہ استعینو یا بسم اللہ نستعینو، یہ بھی ایک بات ہو گئی. بسم اللہ نعبدو یا بسم اللہ اعبدو، یہ بھی ایک بات ہو گئی. بسم اللہ استہدی، یہ بھی ایک بات ہو گئی. اللہ ہی کے نام سے اللہ کی حمد کرتا ہوں، اللہ ہی کے نام سے اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ ہی کے نام سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ ہی کے نام سے اللہ کی ہدایت چاہتا ہوں. کتنے پہلو پیدا ہو گئے. ایک بسم اللہ میں کتنے پہلو پیدا ہو گئے. توجہ ہے، ایک بسم اللہ. اس طریقے سے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ظاہری تفسیر بھی کرتے چلے جائیں تو شاید عمر تمام ہو جائے گی. بسم اللہ کی تفسیر تمام نہیں ہو سکتی. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نام سے وابستہ ہو سکیں، اللہ کے نام کے سہارے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں، اللہ کے ناموں کے سہارے سے ہدایت پائیں، اللہ کے ناموں تک پہنچ سکیں، اور اللہ کے سب سے بڑے نام محمد اور آل محمد کے وجودات مقدسہ ہیں. پروردگار ہمیں ان کی ہدایت دنیا میں اور شفاعت آخرت میں نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن